تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 سورۃ الحدید مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 1۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہہ رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمام ایسی چیزوں سے منزہ اور پاک سمجھنا جو اس کی شایان شان نہیں۔ انسان کا اعتقاد بھی یہی ہو، وہ اپنے قول سے بھی اس کا اقرار کرے اور اس کا عمل بھی اس کی شہادت دے رہا ہو۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ ان کا خالق اور مالک ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ ان میں سے ذوی العقول کی شہادت تو قولاً ہے، فرشتے، انسان اور جنات کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ البتہ غیر ذوی العقول اپنی زبان حال سے اپنے پیدا کرنے والے کی عظمت و کبریائی بیان کر رہے ہیں، لیکن زجاج کا قول یہ ہے کہ ہر چیز اپنی زبان سے قولاً اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ورنہ اس آیت کا کیا معنی ہوگا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اگر زبان حال سے تسبیح مراد ہو تو پھر اس کے ادراک نہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں زمزمہ سنج ہوا کرتے تو پہاڑوں کے پتھر اور سنگ ریزے بھی ان کے ساتھ مل کر اپنے رب کی پاکی بیان کیا کرتے تھے۔ یہ خصوصیت تب ہی پائی جا سکتی ہے جب وہ زبان کال سے تسبیح کریں۔ علامہ آلوسی اسی رائے کو پسند کرتے ہیں، فرماتے ہیں نفس ناطقہ اور ادراک انسان کی ہی خصوصیت نہیں بلکہ حیوانات اور جمادات کو بھی ان کے حسب حال یہ نعمتیں بخشی گئی ہیں۔ صوفیاء کرام کا مسلک بھی یہی ہے۔ یہاں سورہ حدید نیز سورۃ الحشر اور صف کی ابتدا سبح صیغہ ماضی سے کی گئی ہے، لیکن سورہ جمعہ اور تغابن کا افتتاح یسبح مضارع سے کیا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کسی زمانے کے ساتھ مختص نہیں بلکہ پہلے بھی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی رہی ہے، اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آخر اس کی پاکی کیوں بیان نہ کرے، اس کی حمد کے گیت کیوں نہ گائے؟ ایک وہی تو ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔ خبر اور مبتدا دونوں کو معرفہ ذکر کر کے حصر کی طرف اشارہ کر دیا۔ عزیز اس قادر اور زبردست کو کہتے ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، جس کے فرمان کو کوئی ٹال نہ سکے۔ اس کی قدرت مطلقہ کا یہ عالم ہے کہ ہر چیز کو جس شکل و صورت، جس قد و قامت اور جن مقاصد کی انجام دہی کے لیے پیدا فرما دیا، اس میں آج تک کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکا۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر کے جلوے ہر چھوٹی بڑی چیز میں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ قوت، یہ بے کراں قدرت اندھی نہیں ہے کہ ترنگ آئی تو بلا وجہ کسی چیز کو نیست و نابود کر دیا، پیس کر رکھ دیا۔ موج میں آئے تو بلا استحقاق عزت و سرفرازی بخش دی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ اس کا کوئی کام، اس کا کوئی حکم اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت کے بغیر نہیں، اور اسی میں اس گلشن کائنات کی بقا اور پربہار ہونے کا راز مضمر ہے۔ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ قادر اور توانا ہونے کے باوجود رحمت و رافت کا برتاؤ کرتا ہے۔ وہ غلط کاروں کو فوراً انتقام کی چکی میں پیس نہیں دیتا بلکہ ان کے ساتھ بڑے تحمل اور حلم کا سلوک کرتا ہے۔ تمام عمر سرکشی اختیار کرنے والا جب بھی اس کے در رحمت پر آ کر گر پڑتا ہے تو وہ اس کو اپنے دامن رحمت میں ضرور جگہ دے دیتا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 2۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 2 کی تفسیر۔
آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور ان میں حکومت اور فرما روائی بھی اسی کی ہے۔ فنا اور بقا اسی کے اختیار میں ہے، ہر چیز اس کے فرمان کے سامنے بے چون و چرا طرف گندہ ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 3۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ترجمہ: وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ اس آیت کی تشریح خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ یہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر راحت پر لیٹے ہوئے اکثر مانگا کرتے تھے۔ قرض کی ادائیگی اور بھوک سے نجات کے لیے یہ دعا اکثیر کا حکم رکھتی ہے۔ آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں۔ رات کو اگر سوئے ہوئے آنکھ کھل جائے تو یہ دعا مانگ لیں: اللہم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم ربنا و رب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا عن الفقر۔ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے رب، اے عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلی کو چیرنے والے، اے تورات، انجیل اور فرقان کو اتارنے والے، میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ، تو اول ہے، پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو آخر ہے، پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ظاہر یعنی غالب ہے، تجھ سے برتر اور کوئی نہیں، تو باطن ہے، تجھ سے مخفی اور کوئی نہیں۔ ہمارا قرض ادا فرما دے اور ہمیں فقر و افلاس سے غنی کر دے۔ انت الباطن فلیس دونک شیء، اس کا مطلب ہے کہ تیری کنہ اور حقیقت پر کوئی آگاہی حاصل نہیں کر سکتا۔ سورہ حدید آیت نمبر 4۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف عروج کرتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ کی تشریح متعدد مقامات پر پہلے گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیے۔ یعلم ما یلج، یہاں سے خالق ارض و سماء کے علم محیط کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ صرف کلیات کا جاننے والا نہیں بلکہ جزیات کا بھی عالم ہے، صرف بڑی بڑی چیزوں سے باخبر نہیں بلکہ حقیر سے حقیر، باریک سے باریک چیز سے بھی آگاہ ہے۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، بیج ہو، بارش کا کوئی قطرہ ہو، ویسے کوئی چیز اس میں چھپا دی جائے، کسی مردے کو اس میں دفن کیا جائے، ویسے کوئی چیز گل سڑ کر اس میں تحلیل ہو جائے، وہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اسی طرح زمین سے جو چیز نکلتی ہے، پانی کا چشمہ ہو، زمین سے اگنے والے درخت ہوں، کھیت ہوں، معدنیات ہوں، قدرتی گیس ہو، پٹرول ہو، بخارات ہوں، غرض یہ کہ جو چیز زمین سے نکلتی ہے اس پر بھی وہ مطلع ہے۔ اسی طرح آسمان سے جو چیز اترتی ہے، فرشتے ہوں، وحی ہو، احکام الہی ہوں، رزق ہو، بارش ہو، غرض یہ کہ جو چیز اوپر سے نیچے نازل ہوتی ہے وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں نیچے سے عالم بالا کی طرف صعود کرتی ہیں، ملائکہ ہوں، اعمال حسنہ ہوں، اہل ایمان کی روحیں ہوں،
کچھ بھی ہو ان کا بھی اسے بخوبی علم ہے۔ وہ عرش پر بھی جلوہ فرما ہے اور تم سے بھی الگ اور بے تعلق نہیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنے علم اور قدرت سے تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صوفیاء نے معیت سے ایسی معیت مراد لی ہے جس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ علامہ اسماعیل حقی نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے، اہل ذوق کی تسکین قلب کے لیے لکھ رہا ہوں۔ فی التاویلات النجمیۃ وہو معکم لا بالمعیۃ المفہومۃ للعوام والخواص ایضا۔ سورہ حدید آیت نمبر 5۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ ترجمہ: اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کی طرف ہی سارے کام لوٹائے جائیں گے۔ سورہ حدید آیت نمبر 6۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ ترجمہ: داخل فرماتا ہے رات کا کچھ حصہ دن میں اور داخل کرتا ہے دن کا کچھ حصہ رات میں، اور وہ خوب جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 7۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ ترجمہ: ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس کی راہ میں ان مالوں سے جن میں اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ بس جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور راہ خدا میں خرچ کرتے رہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ کبھی ایمان لانے کی دعوت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو نعمت ایمان سے محروم ہیں، اور گاہے گاہے ان لوگوں کو بھی دعوت ایمان دی جاتی ہے جو ایمان تو لے آئے ہوتے ہیں لیکن ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسلام کو سربلند کرنے کے لیے اگر کسی مالی اور جانی قربانی کی انہیں دعوت دی جاتی ہے تو وہ شوق اور آمادگی ان میں نظر نہیں آتی جو ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ آیات غزوہ تبوک کے موقع پر ایسے ہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئیں۔ یہ غزوہ عرب کے کسی قبیلے کے خلاف نہ تھا، مکہ کے قریش کے خلاف نہ تھا، بلکہ رومی سلطنت کے خلاف تھا جو مدینے پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو ملیہ میٹ کر دینے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ 30,000 کا لشکر جرار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے رومی علاقے میں تبوک کے مقام پر آ کر خیمہ زن ہوئے تھے۔ اسی مہم کو سر انجام دینے کے لیے جتنے سرمایے کی ضرورت تھی وہ محتاج بیان نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی اور دیگر اکابر صحابہ نے ایثار و فدائیت کے ایسے ایسے مظاہرے کیے کہ انہیں پڑھ کر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن بعض ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان تو تھے مگر اللہ کی راہ میں مال پیش کرنا ان کے لیے بڑا جان جوکھوں کا کام تھا۔ ان کو برانگیختہ کرنے کے لیے انہیں پھر دعوت ایمان دی جا رہی ہے، اور جو عہد وہ پہلے کر چکے ہیں وہ یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ آزمائش کے اس وقت میں وہ ناکام نہ ہو جائیں۔ علامہ ابو حیان الاندلسی لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم فرما رہا ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ ضحاک فرماتے ہیں کہ یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ انداز بیان ایسا ہے کہ انسان میں معمولی سا شعور بھی ہو تو وہ راہ حق میں سب کچھ لٹانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مال آج تمہارے قبضے میں ہے تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو، اس کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے تم پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور ان تمام چیزوں میں تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر دیا۔ حقیقی مالک وہ ہے، تم اس کے خلیفہ ہو۔ اب یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ مالک حکم دے اور نائب اس کی بجا آوری میں پس و پیش کرے۔ یہاں ارشاد ہے کہ جن اموال میں اس نے تمہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، جب وہ ارشاد فرمائے تو بلا تامل اس مال کو خرچ کر دو، تمہیں مفت میں اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ مکان، یہ زمین، یہ زیورات کسی اور کے تصرف میں تھے، وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے
اب یہ چیزیں تمہارے قبضہ اور تصرف میں ہیں، تم نے بھی ایک روز یہاں سے رخت سفر باندھنا ہے، اس وقت یہ چیزیں کسی اور کے تصرف میں چلی جائیں گی۔ جتنے عرصے کے لیے تمہیں ان چیزوں کا مالک بنایا گیا ہے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور انہیں اس طرح خرچ کرو کہ تمہارا پروردگار تم پر راضی ہو جائے۔ جب یہ چیزیں تمہارے قبضے سے نکل جائیں گی تو پھر کچھ نہ کر سکو گے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حکیمانہ انداز میں یہ سبق اپنے صحابہ کو خوب ذہن نشین کرا دیا تھا۔ مطرف اپنے باپ عبداللہ سے ذکر کرتے ہیں، عبداللہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اے انسان تیرے مال میں سے تیرا حصہ کچھ نہیں بجز اس کے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور اسے پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور راہ آخرت کے لیے بطور ذات بھیج دیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے اور تو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ ایک روز ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دمبا ذبح کیا، اس کا ایک بازو رکھ لیا اور باقی سب مسکینوں میں بانٹ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس میں تشریف لائے تو پوچھا کوئی چیز اس سے بچی بھی ہے؟ ام المؤمنین نے عرض کی باقی سب ختم ہو گیا ہے، صرف ایک بازو بچا ہے۔ اس مرشد کامل نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جو تم نے راہ خدا میں دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، فنا تو صرف وہ بازو ہوگا جو تم نے اپنے لیے رکھا ہے۔ یہ تھا وہ ذہن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار فرمایا تھا۔ سورہ حدید آیت نمبر 8۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کا رسول دعوت دے رہا ہے تمہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ بھی لے چکا ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ سورہ حدید آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ علامہ ابو حیان لکھتے ہیں یہ استفہام زجر و توبیخ کے لیے ہے، تم کیوں ایمان پر ثابت قدم نہیں رہتے حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں اس کی طرف بار بار بلا رہا ہے اور تمہیں دلائل و براہین سے سمجھا رہا ہے۔ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر آزمائش کے وقت وہ صدق و یقین کا مظاہرہ کرنے سے قاصر رہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کو مستحکم بنانے کا جو ذرّی موقع اسے نصیب ہوا اس سے پورا فائدہ اٹھائے، اور اس سے بہتر اور کون سا موقع ہوگا جب اللہ کا پیارا حبیب دعوت دے رہا ہے، اس کے نورانی بیان سے شک و شبے کی تاریکیاں چھٹ رہی ہیں، حق اپنی پوری تابانیوں سے جلوہ نما ہے۔ جس نے اس ذرّی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا۔ فرمایا جب تم نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت میرے رسول نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، کیا وہ تمہیں یاد نہیں رہا؟ ایسے پختہ وعدے کے بعد بھی تم قدم قدم پر تذبذب کا مظاہرہ کر رہے ہو، کچھ تو ہوش کرو۔ اس میثاق کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں بھی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تم پر کی ہے اور اس پختہ وعدے کو یاد کرو جو تم نے اس کے ساتھ کیا جب تم نے کہا تھا ہم نے تیرا حکم سنا اور ہم نے تیری اطاعت کی۔ حضرت عبادہ ابن صامت نے اس میثاق کا تفصیل سے ذکر کیا ہے جو بیعت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان کی تعمیل کریں گے، نشاط کی کیفیت ہو یا کسل مندی کی حالت، ہم اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کریں گے، خواہ ہم تنگ دست ہوں یا خوشحال، ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچی بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہ ہوں گے۔ سورہ حدید آیت نمبر 9۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ ترجمہ، وہی ہے جو نازل فرما رہا ہے
اپنے محبوب بندے پر روشن آیتیں، تاکہ تمہیں نکالے کفر کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف، اور بے شک اللہ تعالی تمہارے ساتھ بڑی شفقت فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 10۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ: آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اپنے مال راہ خدا میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے۔ تم میں سے کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور جنگ کی، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جنگ کی۔ ویسے تو سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے بھلائی کا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بخوبی خبردار ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ دل کھول کر راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرو، اور اس بات کی ذرا پرواہ نہ کرو کہ تمہاری اولاد کا کیا بنے گا، تمہاری زندگی کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی۔ تمہارا معاملہ اپنے رب کریم کے ساتھ ہے۔ زمین و آسمان کے سارے خزانے اس کے دست قدرت میں ہیں۔ ہر چیز کا مالک وہ ہے، وہ بڑا غیور ہے۔ اس کی غیرت ہرگز برداشت نہیں کرتی کہ اس کی راہ میں گھر بار لٹانے والا کسی غیر کا دست نگر ہو۔ وہ خزانہ غیب سے اسے اس طرح فراواں رزق دیتا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہاں ایک فقرہ محذوف ہے، عبارت یوں ہونی چاہیے تھی: لا یستوی من انفق قبل الفتح وقاتل ومن انفق بعد الفتح وقاتل، یعنی برابر نہیں ہو سکتا وہ شخص جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، اور جس نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی۔ لیکن مضمون چونکہ بالکل واضح تھا، اس لیے اس فقرے کو حذف کر دیا۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، بعض نے صلح حدیبیہ بھی مراد دیا ہے۔ فتح سے پہلے حالات بڑے نازک اور مخدوش تھے۔ ہر لحظہ یہ خطرہ تھا کہ کفار کا سیلاب آئے گا اور گلشن اسلام کو بہا کر لے جائے گا۔ ان تشویشناک اور غیر یقینی حالات میں جن لوگوں نے دل کھول کر اپنے مال پیش کیے اور ذوق و شوق سے اپنی جانیں قربان کیں، ان کے پیش نظر فقط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا تھی، کسی قسم کی مالی یا سیاسی منفعت کا گمان تک نہ تھا۔ نیز اس وقت قربانیوں کی ضرورت شدید تھی اور قربانی دینے والے چند لوگ تھے۔ فتح مکہ کے بعد حالات یکسر پلٹ گئے۔ اب اسلام ایک سیاسی قوت کی حیثیت سے ابھر رہا تھا۔ اس کے جانثاروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے دشمنوں کی قوت گھٹتی جا رہی تھی۔ مالی وسائل میں بھی قابل قدر اضافہ ہو رہا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے بے بسی کے عالم میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور محض حق کو سر بلند کرنے کے لیے اپنے مال بھی خرچ کیے اور جانیں بھی پیش کیں، بعد میں آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں ان مہاجرین و انصار کے متعلق زبان قدرت یہ اعلان فرما رہی ہے: اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بڑا اونچا ہے، ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم کی قربانیاں اپنی نظیر نہیں رکھتیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی توصیف فرما رہا ہے، قرآن ان کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اب جو لوگ ان پاک لوگوں کی عظمت شان کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ الٹا ان پر زبان تان دراز کرتے ہیں، وہ ذرا سوچیں اور خود ہی بتائیں کہ ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حق ہے یا ان کا فیصلہ؟ ہم خدا کی بات مانیں، قرآن کی شہادت کو سچ سمجھیں یا ان کی بات کو؟ یہاں پر علماء تفسیر نے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے عبا پہنی ہوئی تھی اور اس کو آگے باندھا ہوا تھا،
جبریل امین آئے اور عرض کیا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ابو بکر نے ایسی عبا پہنی ہوئی ہے جسے سامنے سے کانٹوں سے بخیا کیا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے۔ جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا سلام ابو بکر کو پہنچائیں اور ان سے پوچھیں کیا یہ اس فقر و تنگ دستی پر خوش ہیں یا ناراض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کو سلام پہنچایا اور یہ سوال پوچھا۔ اس پیکرے تسلیم و رضا نے کتنا پیارا جواب دیا۔ عرض کیا میں اپنے رب پر کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تجھ پر راضی ہوں جس طرح تو مجھ پر راضی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ حضرت جبریل نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس خدا نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تمام حاملین عرش اسی قسم کی عبائیں پہنے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے خلال کیے ہوئے ہیں جس طرح کے آپ کے اس یار نے کیا ہے۔ یہ فرما کر اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں مالی اور جانی قربانیاں دیں وہ رائے گاں ہرگز نہیں، بلکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا، ان کو بھی مدارج عالیہ پر فائز کرے گا۔ حسن نیت کے مطابق ان کے اعمال کا انہیں ثواب ملے گا، کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ واللہ بما تعملون خبیر فرما کر قیامت تک آنے والے مخلصین کی دلجوئی فرما دی۔ یہاں پر 27ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔